بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ کعبہ کے تمام مناسب کو عبدالدار کی اولاد اور عبد مناف کی اولاد میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور پھر عبد مناف کی اولاد میں سے جب قرعہ ڈالا گیا تو سقایا اور رفادہ کے منصب ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلے تھے، اور اس لیے ہاشم نے اپنی پوری زندگی حاجیوں کی میزبانی کرنے اور ان کو پانی پلانے کی ذمہ داری سر انجام دی۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے، راستے میں مدینہ میں قیام کیا اور وہاں پہ بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر کے ساتھ نکاح کیا، اور کچھ عرصہ مدینہ میں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو حالت حمل میں چھوڑ کے آپ ملک شام چلے گئے، اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سلمہ بنت عمر کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے سر میں کچھ سفیدی تھی۔ سلمہ بنت عمر نے اس بنا پر اس کا نام شیبہ رکھا۔ یہ وہی بچہ ہے جو بعد میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ سلمہ بنت عمر نے اس بچے کی پرورش مدینہ ہی میں کی، اور خاندان ہاشم کو ایک عرصے تک اس بچے کے بارے میں علم نہیں ہو سکا۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ سقایا اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ دیا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو علم ہوا کہ ان کے مرحوم بھائی ہاشم نے ایک شادی مدینہ میں کی تھی، جس سے ایک بچہ بھی ہے، تو وہ اسے لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور اپنے بھتیجے پر نظر پڑی تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اس کو گلے سے لگایا اور اس کو ساتھ لے کے مکہ روانہ ہونے لگے تو بھتیجے نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ تو مطلب ان کی والدہ کے پاس اجازت کے لیے حاضر ہوئے تو والدہ نے بھی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ مطلب نے ان سے کہا، میرا بھتیجا مکہ اس لیے جا رہا ہے کہ اپنے والد کی حکومت اور کعبہ کی تولیت سنبھالے۔ تو اس بات پہ سلمہ بنت عمر اپنے بیٹے کو ساتھ بھیجنے کے لیے راضی ہو گئیں۔ مطلب اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کے جب مکہ پہنچے اور لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، اس لیے وہ کہنے لگے یہ عبد المطلب ہے، اور اسی دن سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ مطلب نے کہا کہ نہیں، یہ میرا غلام نہیں بلکہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے۔ جب مطلب کا انتقال ہو گیا تو ان کے تمام مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ ایک رات عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی، اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبہ کا دروازہ ڈھالا، سونے کے 2 ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے، اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ ناظرین کرام، کھدائی کے دوران ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ جب کھدائی کے بعد زمزم کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تو قریش نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ اس کھدائی میں ہمیں بھی شریک کر لیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں تمہیں اس کھدائی میں شریک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اس کھدائی کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ جب قریش اپنی ضد سے باز نہیں آئے تو طے یہ ہوا کہ بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت سے فیصلہ کروا لیا جائے۔ تمام لوگ یہ فیصلہ کروانے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ایسی علامات ظاہر ہوئیں کہ سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس کام کے لیے عبد المطلب ہی کو مخصوص کیا گیا ہے۔ یہی موقع تھا کہ جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب اس قابل ہوئے کہ وہ ان کی حفاظت کر سکیں تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو خانہ کعبہ کے قریب قربان کریں گے۔